اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے اور اپنے عہد و پیمان پر وفا کرتے تو ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی اور ہماری زیارت انہیں جلد نصیب ہوتی۔ تو یقیناً ناظرین، ہم ایسا عمل کریں تاکہ ہمارا آقا ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں نصیب ہو ان کی زیارت جلد از جلد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سوالوں کو لے کر اور کچھ اہم موضوعات پر۔ آج کا خاص موضوع جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دعوت پر جانا، دعوت پر بلانا کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً یہ ایک اچھا موضوع ہے، کھانے پہ جانا، کھانے پہ بلانا، لیکن آقا ان دعوتوں کو کیا کہا جائے گا جہاں پر بہت سارے لوگ تو آتے ہیں لیکن مرد و زن ایک ساتھ رہتے ہیں اور اس میں وہ کھانے آج کی تاریخ جیسے دیکھا گیا ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب اس دعوت کی اہمیت کے بارے میں تو پتہ ہے، لیکن اس میں گناہ کتنا ہے اور شریعت اسے کیسے منع کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، شریعت نے جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ جو معاشرے کی ضرورتیں تھیں اس کو شریعت نے عبادت کے طور پر اس لیے پیش کیا تاکہ انسان شدت سے، ذوق سے، اپنے شوق سے اور زیادہ ہمت کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ لیکن اگر اس میں ذم کا پہلو آ جائے، اس میں وہ عمل آ جائے جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے، تو اس کی عبادت کی شکل اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اس کی حیثیت بھی اپنے آپ عبادت کی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے ہی حرمت کے کوئی چیز اس کے اندر آئی، جیسے حرام کی کوئی چیز اس کے اندر آئی، وہ اپنے آپ اس کے اندر سے جو ثواب تھا اور اس کے اندر جو دیگر چیزیں تھیں وہ اپنے آپ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت کرنا بہترین عمل ہے، لیکن اختلاط کرنا مرد و زن کا اور نامحرم و محرم کے کوئی لحاظ نہ رہنا اور اس کو یہ کہنا کہ مثال کے طور پر آج کی سوسائٹی میں اس طرح ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا ہے کہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر الگ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر انسانی معاشرے کی تربیت کے لیے، انسانی معاشرے کے ارتقاء کے لیے دیا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط بہرحال انسان کو بہت سے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سامنے جب آپ اس کو رکھیں گے اور اس کو سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے اور معاملات کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے بہت سی وجوہات، صرف یہ آج کا اختلاط کتنے گناہوں کی طرف، وہ کتنے جرموں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور سوسائٹی کو لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر سبب بن رہے ہیں کسی ایسے کام کا جو شریعت کو پسند نہیں ہے، جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے، تو ہم اگر ثواب کی ظاہری طور پر ثواب کی نیت سے بھی کر رہے ہیں تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان مسجد میں کوئی ایسا عمل کرے تو مسجد کی حرمت اپنی جگہ پہ رہے گی، لیکن اس کا عمل یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر اختلاط ہو وہاں جانا، اور اس طرح کی دعوت کو اگر رد کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صحیح کام ہے، بلکہ ایک طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہے یہاں پہ، اور اس اعلان کے ساتھ رد کیا جائے کہ میں آپ کے یہاں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں مثلاً اختلاط ہے، مرد و زن ایک ساتھ بیٹھتے ہیں یا اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اعلان اس لیے ضروری ہے، اس برات کا اعلان اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو اس عمل سے کہ اگر اس طرح سے عمل کریں گے تو لوگ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے یا لوگ ہمارے یہاں آنا پسند نہیں کریں گے۔ کیونکہ ایک سماج اگر ایک غلط راہ کی طرف چلا جائے تو اس کو سماج کے لوگ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پیغمبر یا نبی یا امام صرف قانون بیان کر سکتا ہے، لیکن عمل کرنے کی ذمہ داری انسانوں کی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ نہیں اچھا ہونا چاہے، نہیں سدھرنا چاہے، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ اور اگر کوئی معاشرہ اپنا اصلاح کرنا چاہے تو ممکن ہے رسول اکرم کے 1000 سال بعد اس دنیا میں آنے والا سماج ہو، لیکن رسول کی تعلیمات پہ چونکہ عمل کر رہا ہے لہٰذا رسول کا پسندیدہ سماج بن سکتا ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا ہے لیکن رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، رسول کے ساتھ رہے لیکن رسول کی بات پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو عمل کرنا سماج کی ذمہ داری ہے، عمل کروانا بھی سماج ہی کی ذمہ داری ہے،
اور صحیح بتانا بھی سماج کی ذمہ داری ہے اور غلط سے روکنا بھی سماج کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جس جگہ پر اس طرح کا عمل ہو رہا ہو وہاں اظہار برات کرنا اور اعلان کرنا کہ میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا اور یہ کام غلط ہے اور اس بابت کو نہ قبول نہ کرنا، یہ سب مناسب عمل ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی دعوتیں دینے والے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اگر یہ کام کر رہا ہے جی کہ میں دعوت دوں گا اور دعوت دینے کا ثواب ہے، تو اس کا ثواب اپنی جگہ پہ سب ختم ہو چکا ہے اور وہ الگ سے گناہ اس کی گردن پر یہ اختلاط کا آ رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک سوال اور بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں دیکھا گیا کہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے ہاں تیجا 10واں 20واں اور 40واں ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ شخص اور اس کے متعلقین اتنا پیسہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ان سب کو کھانا کھلائیں، لیکن کیونکہ معاشرہ ان پر پریشر ڈالتا ہے تو کبھی کبھی ان کی جائیداد تک بک جاتی ہے، اور اس زمرے میں وہ پھر اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب دعوت کرتے ہیں یا کھانا سب کو کھلاتے ہیں۔ تو اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ سماجک ایک پرابلم ہے یا شریعت نے بھی اس کو کسی طرح سے روکا ہے؟ نہیں، سماجک پرابلم ہے، اس کا سبب بھی سماج ہے، اور سماج کی وہ چیزیں جو سماج نے اپنے لیے خود سے معیار بنا دیے ہیں اور شریعت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے، اس کے نتیجے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو شرعی سمجھ کر یا اسلامی سمجھ کر یا حتیٰ وہ اسلامی ہوتا بھی ہے اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہماری خواہشات اور ہماری جذبات اور ہماری سوچ اور ہماری چیزیں ڈیولپ ہو کر دھیرے دھیرے اس کے اصل عنوان سے اس کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا ایک طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب مطلب ثواب پہنچانا۔ اب ایصال ثواب کے لیے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، میت کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، میت کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے، میت کے لیے محفل کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، مجلس جو ہماری عام طور سے ہوتی ہے مجلس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، جو لوگ شرکت نہیں بھی کر رہے ہیں کسی یتیم کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یتیم کو کپڑے بنوا کے دیے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو بارگاہ خداوندی میں مورد پسند ہے وہ میت کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے کرنا ایصال ثواب ہے، کیونکہ اب اس کے جسم میں روح تو رہ نہیں گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اب ہم اس کو کیا دیں جو اس کے کام آئے؟ یہی نیک عمل ہیں جو اس تک پہنچ سکتے ہیں، باقی کوئی چیز دنیا کی اس کے کام کی اب نہیں ہے، نہ بہترین لباس اس کے کسی کام کا ہے، نہ بہترین غذا اس کے کسی کام کی ہے، نہ کوئی پوسٹ اس کے کسی کام کی ہے، نہ گاڑی نہ گھوڑا، کوئی بھی چیز اس کے کام کی نہیں ہے۔ صرف دنیاوی عمل میں اچھے اعمال اس کے کام آ سکتے ہیں، لہٰذا لوگ جو صالح لوگ ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں، تو خود اس عمل میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں اگر ہم نے ہدف یہ تھا کہ جو لوگ مہمان آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو کھانا کھلانے کا ایک ثواب ہے، پھر مہمان بنانا ایک ثواب ہے، تو مرحوم کو فاتحہ بھی پڑھائی جائے گی اور لوگ کھانا بھی کھا لیں گے اور اس کا بھی ثواب مرحوم کو ملے گا۔ یہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ جہاں تک استطاعت ہو یا جو کر سکتا ہو، لیکن ایک انسان ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حتماً یہ کام کرے واللہ مرحوم کے لیے کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا یا مرحوم کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر مرحوم کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سماج وہی بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو سماج یہ کہے گا کہ میں نے اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اسے سماج کو جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر عمل سماج کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ ایصال ثواب ایسے بھی نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر میں نماز میں قرأت اس لیے گاڑھی کر رہا ہوں کہ میرا معموم یہ سوچے کہ بھئی میرا عربی بہت اچھی ہے، میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں، تو یہ نماز باطل ہے، کیونکہ میں اس نیت سے باہر آ گیا ہوں جو قربتاً اللہ کی نیت تکبیرۃ الاحرام سے پہلے میں نے کی تھی۔ اسی طرح ہر عمل، اگر میں اچھا لباس پہن کر لباس اس لیے پڑھتا ہوں کہ خدا کے سامنے میں اچھے لباس میں جاؤں، تو یہ بہترین عبادت ہے۔ لیکن میں اچھا لباس پہن کر اس لیے مجلس میں جاتا ہوں یا اس لیے محفل میں جاتا ہوں یا اس لیے مسجد میں جاتا ہوں کہ میں خود نمائی کر سکوں، تو یہی اچھا لباس میرے لیے سبب گناہ بن جائے گا۔ تو نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں مجلس اس لیے کر رہا ہوں، مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کہ خدا کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس کا ثواب میں اپنے مرحوم کو دینا چاہتا ہوں، ایک پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس کا ثواب میرے مرحوم کو ملے تاکہ میری طرف سے مرحوم کے لیے ایک تحفہ چلا جائے اور مرحوم کی آخرت میں اس کے کچھ کام آ جائے، یہ بہترین عمل ہے۔
لیکن اگر میرا ہدف یہ ہو جائے کہ صاحب مجھے اس مجلس میں اس لیے اس طرح کا اہتمام کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اپنے آپ ایصال ثواب ختم ہو گیا، کیونکہ میرا عمل اب خدا کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے کسی اور کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا، ویسے ہی عمل قربتاً الی اللہ کی حد سے باہر آ گیا اور وہ اب ثواب نہیں رہ گیا۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم سماج کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، تب تک ہم ثواب کا کوئی کام انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اپنے اور جس کے لیے انجام دے رہے ہیں اس کو ہمارا حال معلوم ہے۔ خداوند عالم کے سامنے عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور خداوند عالم کے لیے عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا کو میری استطاعت بھی معلوم ہے، بے شک، اور میری نیت بھی معلوم ہے۔ جب میری نیت خالص ہے تو میری جتنی استطاعت ہے جب میں نے کر دیا تو میرا خدا مجھ سے حتماً راضی ہوگا، بے شک، کیونکہ خداوند عالم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ تم نے 10,000 لوگوں کو کھلایا یا ایک آدمی کو کھلایا۔ جی، اگر ایک آدمی کو میرے لیے کھلایا تو اس کا ثواب ہے، اور 10,000 آدمیوں کو سماج کے لیے کھلایا اس کا کوئی ثواب نہیں۔ سماج میں جو واہی آپ کو لینی ہے لے لیجئے، میری طرف سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس دن ہم اس مسئلے کو سمجھ گئے کہ قربتاً الی اللہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس دن یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ البتہ اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے ناظرین کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہو وہاں آپ فوراً سامنے والے کو سمجھائیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی مالی حیثیت کیسی ہے تو آپ فوراً اس کو رائے اور مشورے کے طور پر بتائیے کہ اگر آپ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، بہترین کام مجلس ہے، اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ باقی تمام ایصال ثواب ہونے والے کاموں کے لیے قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہے، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن مجلس کے لیے علم ہے، کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف لاتے ہیں، اور جہاں امام حسین کا ذکر ہوگا وہاں حضرت تشریف لاتے ہیں، تو حتماً یہاں دعائیں قبول ہوں گی، اور یہ ایصال ثواب بہترین ایصال ثواب ہے، اور اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں بھی ایصال ثواب میں مجلس آپ کو کرنی ہے، آپ بالکل کریے، جی، لیکن اگر تبرک ایسا نہیں، ایسا بٹے گا، اور کھانا ایسا نہیں، ایسا ہوگا، اور ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے اس کے ذہن کو صحیح کرنا یہ آپ کی اور ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَّا ہم سب ذمہ دار ہیں۔ امر بالمعروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی کہ ہم نے نہیں بتایا جو ہم بتا سکتے تھے۔ اور اسی طرح جب بات آ گئی ہے تو اس چیز کو بھی ہم عرض کر لیں کہ جو ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے موت ہو گئی اور لوگ اس کے یہاں تعزیت کے لیے پہنچے، اب وہیں اس آدمی کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ دفن کا بھی انتظام کرے اور یہ 20 لوگ آئیں کہ کھانے کا بھی انتظام کریں۔ بہت اہم موضوع ہے سرکار، اس کو میں چاہوں گا کہ یہ تمام ناظرین یہ بات بڑے غور سے سنیں، کیونکہ اکثر کر کے یہیں سے معاشرے کی تبدیلی اور لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں۔ جی آقا، بسم اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صاحب کیا موت ہو گئی، خدا نہ کردہ کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ تعزیت کے لیے پہنچے، اور بہترین کام ہے تعزیت کے لیے پہنچنا، لیکن تعزیت کے لیے جو لوگ پہنچیں یہ توقع نہ رکھیں اور نہ ہونے دیں یہ عمل کہ ان کے لیے مختلف قسم کے پکوان پکیں اور ان کی خاطر کی جائے، بلکہ روایات میں کہ 3 دن تک میت کے گھر کھانا بھیجو، نہ کہ اس کے یہاں کھاؤ۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء پرہیز کرتے تھے میتوں پہ جب جاتے تھے تو کہیں کھانا کھانے سے، اسی لیے پرہیز کرتے تھے کہ رسول نے کہا کھانا بھیجو، نہ کہ ان کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ ہاں، باہر سے آئے ہوئے مہمان کی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر اس شہر سے نہیں دوسرے شہر سے آیا ہے، رشتہ دار ہے، آیا ہے کہیں اور، اس کے بعد جانے کی جگہ نہیں ہے، وہ اسی گھر میں رہ رہا ہے، جی، تو وہ بھی یہ توقع نہ کرے کہ میرے لیے 5 قسم کے پکوان پکیں، جو ہے وہ حاضر خدمت ہے، بلکہ اس میں بھی کوشش کرے کہ اگر وہ خود کر سکتا ہو اور گھر والوں کو اذیت نہ ہو تو یہ کام اندر خود سے کروا لے، یا اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں جو اندر کام کر سکتے ہیں، خواتین میں جو مدد کر سکتی ہیں وہ یہ کام کریں۔ ہدف یہ نہ ہو کہ ہم پرسے کے لیے جائیں اور اس کے لیے سبب زحمت بن جائیں، جو کہ اکثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان جو ابھی یتیم ہوا ہے، ایک بیٹی جو ابھی یتیم ہوئی ہے، ماں کا سایہ یا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے، اس کو ڈھارس کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو یہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ میرے گھر میں جو 20 لوگ ہیں ان کی چائے کہاں سے آئے گی، ان کا نمک کہاں سے آئے گا، اور روٹی کہاں سے آئے گی، وہ کھانا کہاں سے آئے گا، اور اگر یہ کھانا اتنے قسم کا نہیں کیا تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں رشتہ دار تو بہنوئی لگتے ہیں، رشتے میں تو ایک بڑے مسائل ہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ تو ہمارے گھر کے داماد ہیں، وہ ناراض ہوئیں گے۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، عبث ہے، یہ فکر عبث ہے۔ اس کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور مہم ہم اور آپ کے ساتھ ساتھ سماج کو چلانی پڑے گی، کیونکہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں،
ہم عمل میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نہ جائیں کسی کے گھر، تعزیت پیش کر کے باہر سے چلے آئیں. تو یہ کام ہمیں سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلا کام تو پڑوسی رشتہ داروں کا ہے کہ جیسے ہی میت ہو سب سے پہلے آپس میں صلاح و مشورے کے ذریعے سے، اس لیے نہیں کہ 4 لوگ کہیں گے کہ فلاں کے یہاں سے آیا، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے یہ عمل کرنا شروع کریں. کیا کہیں یہ مسئلہ نہ رہو کہ 4 لوگوں کو پھر فون کریں، واٹس ایپ کریں، اسٹیٹس کریں کہ صاحب ان کی موت ہوئی تھی تو میں نے کھانا بھیجا. جی. یہ اس لیے آپس میں گفتگو کر لیں کہ اسراف نہ ہو. 4 لوگ لے آئیں گے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی صبح کا کھانا ہمارے یہاں سے آ جائے گا اور شام کا کھانا ہمارے یہاں سے آ جائے گا. اس کے اندر بھی بہت اہتمام کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ان کی طرف سے ہو تو ان کو بھی پھر یہ وہی مسئلہ شروع سے ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہمیں یہاں تو یہ آیا. یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی آیت یاد رہے. جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، اس کو ہم نہیں دھوکہ دے سکتے. ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خداوند عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہٰذا اپنی نیت میں کسی قسم کی اگر کھوٹ ہم لے آئے تو کل کسی قسم کا اجر ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور میت کے سلسلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں. سوم اور پنجم اور 10واں اور 20واں اور 40 اور برسی، اس پہ مجلس کرنا بہترین عمل ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مجلس میں کھانا کھلائیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کھانا نہیں کھلایا تو آپ اس کی تنبیہ کریں یا اس سے کہیں کہ اس کے لیے اصال ثواب نہیں ہے. نہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں ہے. تبرک بہترین چیز ہے، لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کا تبرک یہی ہے کہ جو اس کے ہاں پہنچے اور لوگ آئے اور مجلس ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام کی پسند کا ایک عمل انجام پایا اور مرحوم کے لیے اصال ثواب ہوا. اس سے بہترین تبرک کوئی اور کسی چیز کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ایک چیز اور بھی میں عرض کرتا ہوں، بر صغیر میں بھی، خصوصاً ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، پاکستان کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، کہ لوگ عام طور سے سوم میں تو نہیں، 40ویں میں اور برسی میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنے مرحوم کی اصال ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جب ضرورت تھی کسی زمانے میں اس کی تو کام ہوتا تھا. اب اس کو کنٹینیوشن میں چل رہا ہے کہ ضرورت ہو یا نہ ہو تب بھی چل رہا ہے. کتاب لوگ دعاؤں کی مثال کے طور پر دیتے ہیں، تو اب اس کے اندر دعا کی کتاب ہے. اگر آپ تمام ناظرین بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہر گھر میں ایسی 50 کتابیں کسی ایک خاص کونے میں رکھی ہوں گی بہت احترام سے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی آیت بھی ہوگی، اس کے اندر دعائیں بھی ہوں گی، اس کے اندر حدیث قصہ بھی ہوگی اور وہ روزمرہ کی دعائیں بھی ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مفاتی موجود ہیں، ہمارے پاس دیگر کتابیں موجود ہیں، اس کے کئی سیٹ موجود ہیں، تو ہم ان کتابوں کی طرف، چھوٹی کتابوں کی طرف شاید زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں. تو ہدف کیا تھا؟ ہدف تھا اصال ثواب کرنا. تو جب یہ کتاب پڑھی ہی نہیں جائے گی تو کیسے اصال ثواب ہوگا؟ قرآن چھاپنے کا فائدہ یا قرآن چھاپنے کا فائدہ یا دعا چھاپنے کا فائدہ تب ہے جب اس کو پڑھا جائے یا کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں لوگ آ کے اس کو پڑھیں گے. تو یہ فائدہ کرنا کہ چونکہ دادا کی میت میں اس طرح کی کتاب چھپی تھی تو ابھی بھی چھپنی چاہیے، یا فلاں جگہ چھپی تھی تو ابھی بھی چھپنی چاہیے. کیوں ہو رہا ہے یہ عمل؟ صرف نقل میں ہو رہا ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آج کیا ضرورت ہے، اگر ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کتابیں نہیں ہیں دعا کی اور ہم وہاں نئی کتابیں پہنچا رہے ہیں، اس سے اچھا واقعہ عمل نہیں ہے. لیکن آج جب ہم دعا کی کتاب موبائل میں ہیں، کوئی کتاب سے بھی نہیں پڑھتا ہے، موبائل سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، موبائل سے لوگ دعا پڑھ رہے ہیں، موبائل سے لوگ اعمال سیکھ رہے ہیں. مفاتیح الجنان موبائل میں ہے، قرآن مجید کی اپلیکیشن موبائل میں موجود ہے، لوگ اسی کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ کنوینینٹ ہے ان کے لیے. تو ہم ایصال ثواب سے اگر کتاب چھاپ رہے ہیں تو ہم اسراف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہی، اگر ایصال ثواب ہدف ہے، ہم یہی مال 50 اور بہتر کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم یہی مال کسی ایسے ادارے کو دے سکتے ہیں جو فلاحی کام کر رہا ہو. ہم یہی مال، یہ جو کتابیں چھاپنے کا کام ہے، ہم یہی پیسے جو کتاب چھاپنے میں صرف ہوتے، ہم یہی پیسے کسی یتیم کو دے سکتے ہیں کہ اس کی پڑھائی پوری ہو. کیا کہنا ہے؟ ہم یہی پیسے کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے. یقیناً اس کا ثواب، کیونکہ ہدف اصال ثواب ہے. ہر وہ عمل جو خدا اور رسول کو پسند ہے وہ مرحوم کے لیے کرنا اصال ثواب ہے، اس تک ثواب اس کا پہنچے گا. یہ کتاب پڑھی ہی نہیں جائے گی تو اس کو چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، اگر کسی علاقے میں پڑھی جاتی ہے، ضرورت ہے، بالکل چھاپے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں 50 کتابیں ہر گھر میں رکھی اور آخر میں کسی کنویں میں یا کسی تالاب میں ڈالی جائیں گی یا کسی جگہ دفن کی جائیں گی، وہاں کتاب چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
یا ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، اور مسلسل ہم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سیٹلائٹ ٹیلی ویژنز، اس طرح کے چینلز جس کے اوپر دین کا کام ہو رہا ہے، اہل بیت کی ترویج ہو رہی ہے، یہی ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے فنڈ سے ایک پروگرام اس طرح کا تیار ہو گیا اور وہ یوٹیوب کے اوپر یا کسی سیٹلائٹ چینل کے اوپر نشر ہو گیا، تو یہ ایک بار نشر نہیں ہوگا. یہ تو جب تک لوگ یوٹیوب پہ جاتے رہیں گے اور اس طرح کے پروگرام کو سرچ کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، تب جس آدمی کے کنٹریبیوشن سے یہ پروگرام بنا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. جزاک اللہ. جزاک. تو بہترین عمل ہو سکتا ہے یہی عمل کہ آپ امام حسین ٹیلی ویژن یا اپنے علاقے کسی ٹیلی ویژن کو یا جس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ مورد اعتماد ہے اور اس تک یہ عمل پہنچ سکتا ہے، آپ اس طرح کے فنڈز جو ہیں یہاں خرچ کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے نیت سے ہی کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب خداوند عالم کو معلوم ہے کہ یہ مال کس نے دیا، کس کے لیے دیا، اور اس کا ثواب مجھے کس کے کھاتے میں لکھنا ہے اور اس کو دینا ہے. وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر بتانا ہے چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. ہمارے چینلز کا تو طریقہ یہی ہے کہ وہ نیچے جو پروگرام کسی کے ایصال ثواب کے لیے تیار ہوا اس کے کریڈٹس میں آ جاتی ہے یہ عبارت. تو آپ کے ہر بار جب کریڈٹ آئے گا تو اس شخصیت کا نام بھی آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ پروگرام تیار کیا گیا ہے، اور اس کو ثواب ملتا رہے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر کی فائدے کو سمجھیں، اس کی حکمت کو سمجھیں. مثال کے طور پر بات طولانی ہو گئی لیکن بہرحال واضح ہو جائے ہمارے مومنین کے لیے، دوپہر میں آپ مسجد پہنچیں جی اور کوئی وہاں چراغ روشن کر رہا ہو، تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ اس وقت اس چراغ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. خداوند عالم نے اتنا بڑا سورج چمکا کے رکھا ہے، اگر وہ بادلوں کی اوٹ میں بھی ہو تب بھی چراغ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. چراغ چونکہ اس کے دادا نے یا دادی نے یا امی نے وصیت کی تھی کہ مسجد میں چراغ جلایا کرنا، تو وہ آج تک چراغ جلا رہا ہے. جبکہ یہ بھول گیا کہ چراغ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب بلبز لگتے ہیں، اب ایل ای ڈیز لگتی ہیں. جی ہم نے بہت سے لوگوں کو سمجھایا اور ان کی بات یہ سمجھ میں آئی، اور انہوں نے اب یہ کیا کہ ایک ایل ای ڈی لا کے مسجد کو دے دی. چراغ 10 منٹ جلتا، ایل ای ڈی اب برسہ برس چل رہی. تو 10 منٹ چراغ جلانے سے زیادہ فائدہ ہے مسجد میں یا برسہ برس مسجد میں روشنی کرنے سے زیادہ فائدہ؟ یہ تو سیدھا میتھس کا کیلکولیشن ہے. جی. دوسری بات، اب چراغ جلنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. دوپہر میں تو ویسے بھی چراغ نہیں جلایا جاتا ہے. جی. آپ نے ایک ایل ای ڈی گفٹ کر دی، آپ نے ایک پنکھا گفٹ کر دیا، آپ نے کوئی اور چیز ایسی گفٹ کر دی جو اس طرح کے کاموں میں مدد کرتی ہے. مسجد میں چراغاں بھی ہو گیا، باپ کی وصیت اور ماں کی وصیت اور دادی کی وصیت پر بھی عمل ہو گیا، اور ثواب آپ کو بھی مل گیا مسجد کو روشن کرنے کا، اور جس نے وصیت کی تھی اس کو بھی ثواب مل گیا صدقہ جاریہ کے لیے کسی کو. بہت بہت شکریہ آقا، بالکل وقت تمام ہو چلا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. الحمدللہ یہ گفتگو بہت عمدہ ہے، اور کچھ سوال ابھی بھی ہمارے پاس رہ گئے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.